بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے امت مسلمہ کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرمائی. حمد و ثنا اس ذات کے لیے جس نے مسلم امہ کے سینوں کو ٹھنڈا کیا. ساری تعریفیں پروردگار کے لیے جس نے ملت کے ایک عظیم غازی کو ہماری سستیوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمارے محبوب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا جذبہ اس امت کو عطا فرمایا ہے. اس کا شکر ہے کہ ہمارے ایک بھائی کے کردار کی وجہ سے بین الاقوامی گستاخانہ سوچ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور بے لگام حکمرانوں اور بے لگام سکالروں کو ایک میسج پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے شیر آج بھی مائیں جنم دیتی ہیں اور یہ امت مسلمہ بانج نہیں ہے. آج بھی اس کی خواتین کی گود کے اندر بڑے بڑے کردار جنم لینے والے ہیں. حج سے واپسی پر تحفظ ناموس رسالت کے موضوعات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، آپ نے متعدد خطبات جمعۃ المبارک میں اس کی تفصیلات کو سنا. آج کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت ہر لمحہ ہر آن. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہر عاشق اپنے کندھے ہلکے محسوس کر رہا ہے اور اپنا بوجھ اترا ہوا محسوس کر رہا ہے.
رب ذوالجلال ملت کے جوانوں کو مزید بیداری عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہر لمحہ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادائے محبت صحابہ کرام علیہم رضوان سے شروع ہوئی اور آج تک اس کا تسلسل برقرار ہے، اور کبھی بھی ملت اسلامیہ میں اس جذبے کا قحط نہیں پڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے سب سے زیادہ عشق اور محبت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد زرین سے اور بعد کی تاریخ سے چند حوالہ جات عرض کرتے ہوئے آج کی اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ حدیث شریف کی کتاب نصب الرایہ ہے، اس کی تیسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، اور خصوصی باتیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے متعلق تھیں وہ بیان فرمائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دبئی کے علاقہ میں، جس وقت صرف دبا کہلاتی تھی، گورنر اپنی طرف سے عامل بنا کر بھیجا، جس کا کام امور کو نافذ کرنا تھا، اور وہاں سے زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا اور امور کی تشریح کرنا۔ جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا تھا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ دبا کے علاقہ میں بھیجا تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس علاقہ کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے زکوٰۃ وغیرہ دینے سے انکار کر دیا، چونکہ ان کا ارتداد توہین کی بنیاد پر نہیں تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو توبہ کی دعوت دی۔ آپ سن چکے ہیں کہ جو مرتد توہین کے بغیر مرتد ہو جائے تو اس کے لیے 3 دن ہیں، اسے توبہ کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے گا تو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر دو، تو 3 دنوں کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو توہین کر کے مرتد ہو اس کے لیے 3 دن 3 گھنٹے 3 منٹ بھی نہیں، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ارتداد چونکہ توہین کے بغیر تھا، فدعاہم حذیفہ الی التوبہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو توبہ کی دعوت دی، فابوا، انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا، یعنی پہلے مرتبہ ہی جب پہلی گفتگو ان کے ساتھ ہوئی، اور ساتھ اسمعوہ شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تنقید کرتے ہوئے معاذ اللہ گالی نکال دی۔ تو اب معاملہ بگڑ گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں پر کوئی ساتھ فوج نہیں رکھتے تھے اور ادھر پوری قوم کا ایک معاملہ تھا، تو فقال لهم حذیفہ تو اسمعونی فی ابی و امی، مجھے میرے باپ کی بھی گالی دے لو، مجھے میری ماں کی بھی گالی دے لو، ولا تسمعونی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مجھے میرے سامنے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی مت دو، میری ماں میرا باپ جو کہنا ہے تم کہہ لو، مجھے اس پر غصہ نہیں آئے گا، تم جو کہتے ہو کہہ لو، مگر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی دی۔ جس وقت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، وہ پھر بھی اپنے اس برے عمل سے باز نہیں آئے۔ فکاتب حذیفہ الی ابی بکر یخبرہ بذالک، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، جو اس وقت امیر المومنین تھے،
کہ یہاں کے علاقے کے لوگ پہلے ویسے مرتد ہوئے تھے اور اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی ہے۔ جب یہ خط مدینہ شریف پہنچا فاغتاظ غیظا شدیدا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت غصہ آ گیا۔ ارسل الیہم اکرمہ ابن ابی جہل، وہ اکرمہ جو فتح مکہ والے دن جس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے تھے کہ جہاں ملے مار دو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، آج اس کو توہین رسالت کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا جا رہا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا فی نحو 2000 من المسلمین، 2000 مسلمانوں کی فوج کے ساتھ، کہ چونکہ وہاں کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، اب اس کا جا کے بدلہ لیں گے۔ 2000 کی فوج پہنچی اور جا کے انہوں نے وہ شہر جو تھا اس پر حملہ کر دیا، ان کو شکست دی، جو سامنے موجود تھے انہیں مارا، حتی داخلوا مدینہ دبا، یہاں تک کہ دبا شہر میں داخل ہو گئے، اس وقت اس کی جو بھی صورتحال تھی، اور اب وہ لوگ قلعے میں داخل ہو گئے، شہر کی آبادی کو چھوڑ کے جو سینٹر میں قلعہ تھا اس کے اندر داخل ہو گئے۔ تو صحابہ نے جو عہد کر کے آئے تھے کہ ان میں سے زندہ نہیں کوئی چھوڑیں گے اور ان کو سزا دیں گے، جس وقت وہ قلعے میں داخل ہو گئے، حاصرہم المسلمون نحو شہر، 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھا صحابہ علیہم رضوان نے، کہ وہ اندر بند ہیں، انہیں انتظار تھا 1 دن رکیں گے، 2 دن رکیں گے، ہفتہ رکیں گے، یہ چلے جائیں گے، لیکن صحابہ وہاں سے ہٹے نہیں ہیں، محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس کے بعد فلما جہدہم الحصار، اب وہ تنگ آ گئے کہ کھانے پینے والی چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور باہر سے یہ جا نہیں رہے، معاملہ گالی کا تھا۔ اس بنیاد پر طلب الصلح، اب انہوں نے درخواست کی کہ ہم سے صلح کر لی جائے۔ فشارت علیہم حذیفہ ان یخرجوا من المدینۃ عزلا من غیر صلاح، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ اس بنیاد پہ صلح کر رہے ہیں کہ تم اپنے قلعے سے اسلحے کے بغیر باہر آؤ گے، غیر مسلح ہو کر باہر نکل آؤ۔ ففعلوا ودخل المسلمون حصنهم، انہوں نے ایسا کیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ فقاتل اکرمہ من اشرافہم 100 رجل، ان کے جو بڑے سردار تھے ان کو چن کے 100 سردار اکرمہ نے تلوار سے قتل کر دی۔ وہ ابو جال کا بیٹا آج عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن چکا، اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملہ ایک گالی کا تھا، اور وہ گالی کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے لیے شہر کے باہر بھی جنگ ہوئی، شہر کے اندر محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا، اور 1 مہینے کے بعد پھر بھی وہ جو بڑے سردار تھے کہ جن کے بارے میں یہ ثبوت مل چکے تھے کہ یہ لوگ گستاخی کا ارتکاب ان لوگوں نے کیا ہے، جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا کہ تم باز آ جاؤ، میرے ماں باپ کو جو کہنا ہے کہہ لو، میرے محبوب کو کچھ نہ کہو، تو 100 بندہ ان سرداروں میں سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان کے باقی جو بچے تھے عورتیں اور بچے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی تعداد قیدیوں کی 700 تھی، 700 کو قیدی بنایا تھا، جو شہر سے باہر مارے گئے وہ علیحدہ تھے، جو 100 سردار مارے گئے وہ علیحدہ تھے۔ اس کے بعد ان کو قیدی بنا دیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو وہاں پہ جیل میں ڈالا، اور اس کے بعد یعنی پوری تفتیش کے ساتھ کہ جو توہین میں ملوث نہیں تھے ان کا معاملہ جدا کیا گیا اور باقی سے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ تو اس ایکشن سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ واضح کیا، ایک طرف وہ ختم نبوت کی لڑائی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی،
تمام غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیدوں کی تعداد تھوڑی ہے، اس ایک جنگ کے شہیدوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف اس معاملہ پر کہ جس وقت ایک علاقے کے لوگوں نے ایسا دھندا کیا ہے، اس کے سرداروں نے، اور اس میں کچھ ڈائریکٹ تھوڑے سے ملوث تھے، باقی جو ان کی حمایت میں نکلے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ میسج نسلوں تک پہنچایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے، جو ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، ہر سیکنڈ ہے۔ اور اس فریضے کو ادا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے سب سے پہلے صفہ پہ بیٹھ کے دین پڑھا تھا، جن سے بعید نہ قرآن کی آیات تھی اور نہ سنت کی وضاحت تھی، اور نہ ہی ان کی فقاہت کوئی کمزور تھی، اور نہ ہی استدلال میں کوئی کمزوری تھی۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری حکم نامے کی روشنی میں اس انداز میں جا کر ان لوگوں کو تحقیق کیا اور بتایا کہ ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو درگزر کے سبق پڑھے ہیں وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہیں، ہمارا ذاتی دشمن ہم سے معافی مانگے گا، ہم خود اجازت دے رہے ہیں کہ ہمیں گالیاں نکال لو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، مگر محبوب کے بارے میں جو نکالے گا تو اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ آج کتنے غلط نظریات پھیلائے جا رہے ہیں۔ وہ معافی کا سبق تو حضرت حذیفہ نے بتا دیا، فرمایا اسمعونی فی ابی و امی، مجھے میری ماں کی بھی گالی دو، مجھے میرے باپ کی بھی گالی دو، یہ میں اپنی ذات کے لحاظ سے جو سبق میں نے سیکھا ہے اسلام کا وہ تمہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن میرے نبی کے بارے میں کچھ بولو گے تو پھر میرا بولنا یہ میری مجبوری ہے، نہیں بولوں گا تو یہ دوسرا امر ہوگا۔ تو امت کو یہ بتایا گیا اپنا حق معاف کرنا چاہو تو کر دو، اور اس معافی کے اندر فضیلت بیان کی گئی، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق معاف کرتا پھرے۔ یہ اجماعی طور پر صحابہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر مہینہ بھی بیٹھنا پڑے گا تو جن کو گستاخی کی ثابت ہو چکی ہے ان کو مارے بغیر ہم نہیں جائیں گے، چن کے گستاخوں کو اور ان کے حامیوں کو 100 سرداروں کو مار کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ثابت کیا کہ ہماری تلواریں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے چڑیا بھی بغیر حق ماری اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو ہم ناحق چڑیا بھی نہیں مارتے، لیکن اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے پھر چڑیا کیا، پھر ہم سرداروں کے سر بھی اتار دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو دستور موجود رہا، بڑے بڑے قضات فقہا اگلے انداز میں آ کر ان کی ذاتی حمیت ایسی نکلی کہ جس کی بیس پر یہ تاریخ مسلمہ کا ایک انمٹ نقش رہا ہے کہ اگر کسی مقام پر بھی ایسا ہوا ہے، اس موقع پر یہ ضروری نہیں کہ کوئی نوجوان ہو تو اس کے جذبات جو ہیں وہ جوش میں آ جائیں، بڑھاپے میں بھی لوگوں نے قرض اتارے۔ وہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کعب بن اشرف کا سر اتارا تھا، بڑھاپا تھا، مروان بن حکم اس وقت مدینہ شریف کا گورنر تھا، تو یہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابن یامین وہاں موجود تھا، تو مروان نے پوچھا کیف کان قتل کعب بن الاشرف، ابن یامین یہ بتاؤ کہ کعب بن اشرف کا قتل کیسا تھا؟ تو اس نے کہا قتل غدرن، وہ تو غدر سے مارا گیا تھا، دھوکہ دے کے مارا گیا تھا۔ اب یہ ابن یامین نے جب جواب دیا، جس طرح آج ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، اور پوری ملت میں سوائے چند بندوں کے بہت سے ایسے ہیں کہ جو بد کلامی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہمارا جو اینکر ہو اس پر کچھ فرض ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا۔ اب مروان ہے اس وقت کا گورنر، ابن یامین سے پوچھا کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابن یامین نے کہا غدر سے قتل کیا گیا۔ محمد بن مسلمہ جنہوں نے کعب بن اشرف کا سر اتارا تھا، بڑھاپے میں وہاں بیٹھے تھے، تو فرمایا مروان سنو، اَیُغَدَّرُ عِندَکَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے دربار میں ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف غدر کی نسبت کی جا رہی ہے؟ قد قتل نہ ہو بے امر ہی، ہم نے خود نہیں مارا تھا، ہم نے تو نبی علیہ السلام کے حکم پہ مارا تھا۔ تو جو قتل کعب بن اشرف کا ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیا، اس کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ وہ قتل غدر سے ہوا۔ اب یہ سمجھنا کہ کتنا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی سب کچھ کر کے پھر کہتے ہیں، تو مومن تو سوچ بھی نہیں سکتا گستاخی کا۔ ان کے نزدیک ہاضمہ بڑا تیز ہو گیا ہے اور ہر چیز ہضم کرتے جا رہے ہیں کہ یہ توہین نہیں ہے،
سب بکواس کر کے پھر کہتے تجھ نے تو کہا ہی کچھ نہیں تھا۔ اب محمد بن مسلمہ نے مروان کو کہا آج کے بعد چونکہ دربار تیرا تھا تم نہیں بولے، بولا یہ ہے، مگر تجھ سے مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ کوئی چھت ایسی نہیں جہاں تم اور میں اکٹھے بیٹھ سکیں سوائے مسجد نبوی شریف کی چھت کے، کہ وہاں تو بھی چلا جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا، مگر اس کے علاوہ میں تیرے دربار میں جہاں تو ہوگا وہاں میں نہیں ہوں گا، میرا تجھ سے ہمیشہ کا بائی کاٹ ہے، تیرے دربار میں یہ بک بک کیوں ہوئی؟ اور ساتھ کہا یہ ابن یامین خدا کی قسم ہے میرے پاس تلوار ہوئی، یہ مجھے ملا، اضرب عنقہ کہوں اس کا سر اتار کے چھوڑوں گا۔ اب اس کو واجب القتل اس بیس پہ سمجھا کہ ہم نے ایک گستاخ کو گستاخ سمجھا تھا اور گستاخ سمجھ کے مارا تھا، اور یہ کہتا کہ وہ غدر سے مارا گیا۔ اس نے من وجہ گستاخ کی حمایت کی ہے، اس بیس پر قسم اٹھا لی، فرمایا یہ جہاں بھی مجھے ملے، اگر میں بوڑھا ہوں یہ جوان ہے، تلوار مجھے مل گئی تو اس کا سر میں ضرور اتاروں گا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چیلنج کو سن کے ابن یامین اپنے محلے میں جب بھی باہر نکلتا تھا پہلے کسی کو بھیجتا تھا کہ گلی میں محمد بن مسلمہ تو موجود نہیں ہے، اتنا ڈر تھا۔ بالآخر ایک دن حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا رہے تھے، جنازے میں تھے، اور بقی والی سائیڈ سے وہ ابن یامین لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے آ گیا۔ آپ نے دوڑ لگائی، بڑھاپے کے باوجود جا کے اس کو دھکا دے کے گرایا، ہر لکڑی پکڑ کے اس کو مارا، جب ٹوٹی تو پھر چھوڑا، ساری لکڑیاں توڑ کے کہا سزا اب بھی پوری نہیں، چونکہ تلوار نہیں تھی، تلوار جب بھی ہوگی سر تیرا ضرور اتاروں گا۔ بوڑھے کا جذبہ اتنا بلند ہے، وہ بوڑھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے یہ معیار بھی دیا کہ ایسی باس میں صرف کسی کا ہم نوا بن جانا اور ہاں میں ہاں ملانا اور یہ کہنا کہ وہ گستاخ جو ہے اس کو دھوکے سے مار دیا گیا تھا، یہاں جس نے گستاخی کی ہے اسے جیسے بھی جس نے مارا اس نے جہاد کیا، یہاں دھوکے شوکے کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اور جو بولے گا اس کا شمار وہی ہوگا جو اس گستاخ کا ہے۔ تو یہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فیصلہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے الصارم کے اندر، اور واضح طور پر اس کی پوری بحث کی ہے۔ اور یہاں میں اس وقت جو آپ کے سامنے بات پیش کرنے والا ہوں یہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء ہے، جس میں عبیدی حکمرانوں کی تاریخ کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرین کو اتنے زیادہ سال نہیں گزرے تھے، یہ 4 صدی ہجری کے اندر جس وقت قاضی محمد بن ابی منظور انصاری جو قیروان کے قاضی تھے ان کے پاس ایک کیس پہنچا، اور وہ کیس کیا تھا؟ احضر الیہ یہودی قد سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس ایک یہودی پیش کیا گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی۔ حکمران ایسے تھے کہ جو قانوناً چھوٹ دینا چاہتے تھے اس کو، لیکن قاضی انہوں نے کلمہ حکمرانوں کا نہیں پڑھا تھا، نبیوں کے سلطان کا پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا یہ جذبہ تھا کہ حکمران اس کو بچانا چاہیں گے اور یہ واجب القتل ہے۔ اب اس بوڑھے قاضی کا جذبہ دیکھو، جس وقت اس یہودی کو پیش کیا گیا تو وہاں پر محمد بن ابی منظور برداشت نہ کر سکے، آپ نے اس کو منہ کے بل گرایا اور منہ کے بل گرا کے مارنا شروع کر دیا، حالانکہ کوئی ہتھیار پارس نہیں تھا، مگر مکے اتنے مارے کہ جب جان نکلی تو پھر اس کو چھوڑا۔ عدالت میں قاضی نے اس توہین رسالت کے مجرم کو زندہ نہیں رہنے دیا، اور یہ اوائل صدیوں کے اندر بھی اس انداز میں اس سیریس مسئلے کے لحاظ سے جذبات بوڑھوں کے بھی اتنے تیز تھے، اور ایک قاضی وقت کا اتنی بڑی شخصیت، اور لوگ کہتے ہیں یہ جوان ایسے کام کر دیتے ہیں، تو وہ قاضی جہاں علم کا بھی پیرا ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، اور فقہی مسائل کی نوعیت بھی سامنے ہے، مگر انہوں نے کہا حکومت چونکہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہی ہے اور یہ واجب القتل ہے، باہر نکلے گا تو پتہ نہیں یہ رہا ہو کے چلا جائے گا، میرے دربار سے یہ بچ کے نہیں جانا چاہیے۔ تو کہا میں اس انداز میں تادیباً ماروں گا
کہ مارتے ہوئے تادیباً کی ادب سکھانا چاہتا ہوں، اس میں اس کو پار کر دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ ہر حال میں واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ ذہبی کی 11ویں جلد سیر اعلام نبلاء کی 580 صفحہ پر اس کا پورا ذکر موجود ہے کہ جس انداز میں توہین رسالت کے مجرم کو عدالت کے اندر قاضی نے اپنے عشق کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا، چونکہ اس کی اندر مداخلت کا خطرہ تھا کہ حکمران اس کو کہیں بچا نہ لے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واجب القتل ہے اور زمین نحوست سے پاک تب ہوگی جب اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ آج جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں مذہب کے نام پر کہ اس وقت کچھ لوگوں نے یہ فتوے دینے شروع کر دیے ہیں، تو یہ اس وقت کے لوگوں کے نئے فتوے نہیں، یہ صوفہ سے چل کے آئے ہوئے فتوے ہیں، وہاں سے آیا ہوا جذبہ، وہاں سے آئی ہوئی حرارت دینی ہے۔ اگر کوئی بے غیرت ہو جائے تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، غیرت مند مسلمان اگرچہ وہ کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، آج بھی اس کے دل میں یہ حرارت موجود ہے کہ توہین رسالت کا مجرم کبھی بچ کے نہیں جانا چاہیے، اسے ہر حال میں واصل جہنم کر دینا چاہیے۔ اس سلسلہ میں البدایہ والنہایہ کے اندر اس صدی سے بعد کے جو حالات ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، صرف چند حوالہ جات ہر لمحہ ہر آن کے لحاظ سے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے، اس کی 12ویں جلد کے اندر حالات ہیں۔ یہ 581 ہجری کا جو سال تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے اور بیماری شدید تھی۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر لئن شفاء اللہ من مرضه هذا لیصرفن همته كلها الى قتال الفرنج، کہ اگر مجھے رب نے صحت دے دی تو میں نظر مانتا ہوں آخری سانس تک میں فرنگیوں کے خلاف لڑتا رہوں گا۔ یہ اس وقت کے حکمران تھے جن کو امام وقت کہا جاتا تھا، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنے سایہ رحمت میں قیامت کے دن جگہ دے گا، اور ان کو گرمی قیامت میں دن بھی نہیں لگے گی۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ فرمایا الامام العادل، ہے حکمران مگر عدل کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا شعبہ فتوے والا تقوی والا موجود ہے، مگر دین کو نافذ کرنے والا شعبہ ہم سے لٹیروں نے چھین رکھا ہے، جبکہ شان اس کی پہلی ہے۔ امام عادل 7 قسم کے لوگوں میں، جن میں تہجد گزار بعد میں ہیں، مسجدوں میں دن رات سجدے کرنے والے بعد میں ہیں، اور امام عادل بھی نمازی تو ضرور ہے، مگر اس کا بہت سا وقت دین نافذ کرنے میں لگتا ہے، حد نافذ کرتا ہے۔ جب کوئی جرم کرے تو وہ اسلام نافذ کرنے والا ہے۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن اس حکمران کو، اس سیاسی رہنما کو جس کے پاس حکومت تھی اور نے دین نافذ کیا، اس نے فرمایا رب ذوالجلال سب سے پہلے اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نظر مانی کہ میں صحیح ہو گیا تو میں اپنی پوری زندگی فرنگیوں کے خلاف جہاد میں گزاروں گا۔ اسی دوران علاقہ ان کی سلطنت کا جو تھا، اس سے ایک پورا علاقہ برنس کا تھا جس نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ وہ پہلے سلطان کے دبدبہ کی وجہ سے ذمہ بنا ہوا تھا، پھر اس نے کہا ہم نہیں مانتے اس حکومت کو، اور نکل گیا، سلطان کی حکومت سے بغاوت کر دی، اور اس کے ساتھ توہین رسالت کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ مصر کے تاجروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا تو اس نے سامان تجارت لوٹا اور تاجروں کو شہید کر دیا، اور آگے اس نے لفظ بولے اینا محمدکم، کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ اس کے دیکھو، اینا محمدکم، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کہاں ہے وہ، دعوہو ینصرکم، بلاؤ ان کو تمہاری مدد کرے۔ یہ جملہ آج بھی کچھ لوگ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بول کے کوئی جرم نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ریکارڈ چیک کرو، یہ ابن کثیر نے 8 وہ جو ہجری ہے 581 ہجری، اس کے حالات کے اندر یہ لکھا کہ اس نے
شہید کیا مسلمانوں کو، مال تجارت لوٹ لیا، اس پر سلطان کو اتنا غصہ نہیں آیا، اور اس پر کہ اس نے ہماری حکومت کو چیلنج کر دیا، ہماری ریٹ قائم نہیں ہے، اس پر غصہ نہیں آیا۔ غصہ کس پہ آیا؟ اب وہ کون ہوتا ہے جو میرے نبی کا نام لے کے کہے کہ وہ کہاں ہے، مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ اس جملے میں اس نے توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہلکا کر کے بیان کیا، کہتا کہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اینا محمدکم، تمہارے محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دعو ہو، دا یدو سے ادعو ہو، بلاؤ ان کو، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ جملے اس نے بولے، اور اس جملے کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ اب جس وقت صحت مند ہونے کے بعد ابن کثیر نے البدایہ کے اندر وہ 581 کا مسئلہ تھا، جب 583 تک تاریخ پہنچ گئی اور سلطان صحت مند ہو گئے، اس کتاب کے 851 صفحے پر یہ لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اس کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا اور ایسی پلاننگ کی، فرمایا اس کو تم نے زندہ پکڑنا ہے اور تم نہیں مارو گے، اس کا سر میں خود اتاروں گا۔ اب جس وقت اس کو پکڑا گیا، فلما اوقف بین یدیہ قام الیہ بالسیف، جب اس بادشاہ کو کھڑا کیا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے، تو سلطان تلوار لے کے اس کی طرف گئے، اور تلوار لے کے جس وقت آگے بڑھے تو کہا سنو، تم نے کہا تھا اینا محمدکم، وہ ریکارڈ میرے ذہن میں ہے۔ اب یہ ہے حرارت، یہ ہے جذبہ ایمانی۔ آج بھی منکرین یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو، وہ جو ابن قتل کو مارا گیا تھا تو وہ اس لیے مارا گیا تھا کہ اس نے بندہ قتل کیا ہوا تھا، وہ توہین رسالت کی وجہ سے نہیں مارا گیا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ وہ شاعر تھا، وہ حجب لکھتا تھا، حجب بکتا تھا، اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو گاتی تھیں، وہ گستاخ تھا، اگرچہ قتل بھی اس نے کیا تھا مگر اس کا سر جو اترا ہے تو وہ توہین رسالت کی وجہ سے وہاں اترا ہے جہاں کسی کا نہیں اترتا، کعبے کے ساتھ مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سر اتار دیا گیا۔ بیس کیا تھی؟ بیس توہین تھی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا ہے کہ اس سلطان نے ہمارا مال بھی لوٹا، اس نے مصر کے مسلمان تاجر بھی شہید کیے، مگر جب سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گئے، یہ نہیں کہا تو نے ہمارا مال لوٹا تھا میں تیرا سر اتارتا ہوں، چونکہ تم نے ہمارے تاجر شہید کیے تھے میں تمہارا سر اتارتا ہوں۔ وہ ساری باتیں بھول گئے، چونکہ تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس کیا تھا، اب میں تیرا سر اس جرم پہ اتار رہا ہوں۔ اب دیکھو، یعنی یہ ٹی وی سکرینوں پر تبصرے ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے سیرت حلبیہ میں دیگر فتح جو ابن بطال شرح بخاری ہے سب سے یہ بتایا کہ جرم اصل جس کی بیس پہ اس کو وہاں قتل کیا گیا وہ توہین رسالت کا جرم تھا، اور اس کے علاوہ پوری ہم تعداد بیان کریں گے عہد نبوی ظاہری حیات میں جتنے گستاخوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مروایا۔ یہ جو 9 کا ہمارا سیمینار آ رہا ہے اس میں تفصیلاً سب کچھ بیان ہوگا۔ اب مومن کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک سب جرموں سے بڑا جرم یہ ہے، کوئی عیسائی کسی مسلمان کو شہید کرے تو اتنا تمہارا دل افسردہ نہیں ہوگا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اگر وہ دے تو افسردہ ہو جائے، 1000 مسلمان بھی شہید ہو جائے معاذ اللہ پھر بھی اتنا دل نہیں دکھے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی نے ایک گالی بکی تو دل دکھے گا۔ یہی بیس تھی، بدر کا میدان تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے تھے ایک نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا عم چچا این ابو جہل، ابو جہل کہاں ہے؟
تو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو کہتے ہیں میں نے اپنی سائڈیں غیر محفوظ پائیں کہ بالکل نو عمر بچے میرے دائیں بائیں ہیں، کاش کے کڑیل جوان اور تربیت یافتہ صحابی دائیں بائیں ہوتے میری سائڈیں محفوظ ہوتی، لیکن کہتے ہیں ان کا جذبہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ پوچھ رہا تھا این ابو جال، ابو جال کہاں ہے؟ تو میں نے کہا تم اس کو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب کتنے جرم ہے ابو جال کے، کتنے لوگوں کو پر اس نے تشدد کیا، کتنے مسلمان اس نے شہید کروائے، کتنا بڑا اس کا جرائم کا پلندہ تھا، مگر بدر میں اس کے سر کو اڑانے کا پوچھا جس نے، اس نے وجہ کیا بیان کی؟ تو پوچھا عبد الرحمن بن عوف نے معاذ پوچھتے ہو تو کیوں؟ فرمایا لأنہ کان یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا سر اتاروں گا اور سر اتارے بغیر میں نہیں رہوں گا۔ آجل منا، فرمایا جس نے ہم میں سے جلدی مرنا ہے وہ مر جائے گا، میں آگے بڑھوں گا، کیوں؟ اس نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے۔ جرائم اس کے بڑے تھے، مگر عاشق کے نزدیک سر فہرست یہ جرم ہے۔ اب کہتے ہیں دوسری طرف جو کھڑے تھے انہوں نے بھی یہی پوچھا، میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا وہ میرے نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ تو وہاں پر بھی باعث یہ گالی تھی، اگرچہ جرائم اس کے اور بھی تھے۔ تو یہ وجہ، اب حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جس وقت آپ نے اس کو سامنے کھڑا کیا تو یاد دلایا آج کے بہکے ہوئے لوگوں کو صلاح الدین ایوبی کے عقیدے پر ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ تقریریں کرتے ہیں تو سوچتے ہی نہیں کہ کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اس وقت کے برنس کا جملہ اور آج کے بے لگام خطیبوں کا جملہ، کہاں ہے تمہارے نبی؟ بلاؤ اپنے نبی کو، وہ مدد کریں تمہاری، یہ ان کی تقریروں کا حصہ۔ اور اس بیس پر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر کھڑے ہو کے کہا فقال له نام انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الانتصار لامته، تو نے بلایا تھا نبی کو، نبی تو بڑی شان والے ہیں، غلام نبی کہا گیا ہے۔ اب دیکھو یہ جملہ، اس نے کہا اے نا محمدکم ادعوہ ینصرکم، بلاؤ ان کو وہ تمہاری مدد کریں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی گئے، کہا انا انوب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا نائب بن کے آ گیا ہوں، ان کی امت کا بدلہ لینے کے لیے، امت کی مدد کے لیے میری ڈیوٹی انہوں نے لگا دی ہے، تو ان کا نام لیتا ہے، ان کے غلام کا تو مقابلہ کر۔ اب یہ کہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف گور کے دیکھا، ثم قتلہ، پھر اس کو قتل کر دیا، وارسل برأسی الی الملوک، اس کا سر کاٹ کے بادشاہوں کی طرف بھیجا، وقال ان ھذا تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلتہ، اس نے میرے نبی کے خلاف بکواس کیا تھا، میں نے اس کا سر اتار دیا ہے۔ اب وجہ بیان کرتے وقت پھر یہی وجہ بیان کی، یہ نہیں کہا کہ اس نے چونکہ ہمارا تجارتی قافلہ لوٹا تھا، اس نے چونکہ ہماری اطاعت سے بغاوت کر دی تھی اور نکل گیا تھا ہماری سلطنت کے خلاف، اور چونکہ اس نے اتنے تاجروں کو شہید کیا تھا، میں نے سر اتار دیا ہے۔ فرمایا نہیں، انہ تعرض لسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے چونکہ میرے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی، میں نے خود سر کاٹ کے بادشاہوں تمہاری طرف تحفہ بھیجا ہے کہ جو میرے نبی کے خلاف بھونکے گا سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو زندہ نہیں رہنے دے گا۔ یہ ہے حکمرانوں کا طرز عمل۔ خواہ دیکھو فتویٰ و تقویٰ و قضا، اور خواہ دیکھو حکمرانوں کا انداز۔ ملت اسلامیہ کی شان یہ رہی ہے کہ ہر دور میں عشق سلامت رہا ہے، اور ہر دور کے اندر اس عشق کے فیصلے ہر طرف گونجتے رہے ہیں۔ کیا حسین اسلوب تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس وقت بحرین کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے، اور
پادری بیٹھا ہوا تھا، گیند اس کے سینے کو جا لگے تو اس نے گیند پکڑ لی. المستطرف کی دوسری جلد کے اندر یہ لکھا ہے، اس پادری نے گیند پکڑ لی. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جن کو ابھی ٹریننگ لینے میں، پڑھنے میں، فتوا دینے میں، جسٹس بننے میں، قاضی بننے میں بڑی دیر لگ جائے گی. ابھی تو کھیل کود کا وقت ہے اور ہاکیاں لے کے کھیلنے گئے ہوئے ہیں. گیند پادری کو لگ گئی، اس نے پکڑ لی. بچے آ گئے چھوٹے سارے مل کے کہ ہماری گیند دے دو. اس نے کہا نہیں دوں گا. عجیب عشق سلامت تھا اور خوش عقیدگی کا زمانہ تھا. بد عقیدگی کے جراثیم نہیں تھے. بحرین کے ان 9 خیز بچوں میں سے ایک نے عجیب لفظ بولے، کہتا ہے سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھیل میں بھی اپنے نبی کا نام یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اور نہیں مانتا تو یہ نام تو مان لے. سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجھے گیند دے دو. ان کے حق پر، ان کے صدقے، ان کے واسطے. لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ امام احمد رضا نے بریلی میں گھڑا ہے. نہیں، یہ تو پوری ملت کا عقیدہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دینا، وسیلہ پیش کر دینا. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے نزدیک آخری یہ ہتھیار تھا کہ یہ نہیں دیتا تو کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تجھ سے گیند مانگتا ہوں، تو گیند دے دے. مگر وہ بڑا منحوس تھا، گیند سے انکار تو کیا ہی تھا. بدبخت نے میرے محبوب علیہ السلام کو گالی دے دی. گالی دیتے گئے تو میچ بدل گیا. وہ بچے جو کھیلنے نکلے تھے امت کے ہیرو بننے لگے. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. کھیلنے گئے تھے مگر اب موضوع چینج ہو گیا. اس نے گیند دینے سے انکار کرتے ہوئے جب گالی دی تو انہوں نے کہا اب اس گیند کی ضرورت نہیں، تیرا ہی گیند بنا لیتے. عشق کے میدان میں اس گیند سے ہاکیوں سے کھیل شروع کیا. سر پہ بھی مارتے ہیں، قدموں پہ بھی مارتے ہیں. اقبلوا الیہ بسوالیجہم، اپنی ننھی ننھی ہاکیوں سے لے کر سب نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہوئے جب تک کہ گول ہو نہیں گیا. اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا یہ کردار کتنا حسین کردار تھا. نہ قاضی کا انتظار کیا، نہ مفتی سے پوچھا کہ کیا ہے فتویٰ، حکم کیا ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو کیا کرنا چاہیے، کیا 3 دن دینے ہوں گے یا فوراً فیصلہ کرنا ہوگا. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فقاہت اتنی تیز تھی، فوراً فیصلہ کیا اور فوراً صادر بھی کر دیا. جب جان نکلی تو پھر اس کو چھوڑا. بحرین کے پادری اکٹھے ہو گئے، عیسائیوں نے جلوس نکالا کہ یہ بچے انہوں نے اس کو ارادتاً قتل کیا، عمدن قتل کیا ہے، ان سے بدلہ لیا جائے. دور تھا اس حکمران کا جو نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے. عدالت مشہور ہے. کیس پہنچ گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر یہ تو بتاؤ کہ ان بچوں نے پادری کو کیوں مارا، اس کا سبب کیا تھا. مستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت کیس پہنچا، پوچھا پادری کیوں مارا گیا، تو بتایا گیا وہ کھیل رہے تھے، گیند آئی، اس نے پکڑی اور پھر دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا سألتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابا انکار کیا. وسب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بکواس کیا. فلما سمعوا ذلك منه اقبلوا الیہ بسوالیجہم، سنتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا، عشق حرارت مار گیا. اگرچہ عمر چھوٹی تھی مگر فراست بڑی تیز تھی، عشق سلامت تھا. وہ آگے ہاکیاں لے کے فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنہ اللہ، جب تک لعنتی مرا نہیں اس وقت تک انہوں نے چھوڑا نہیں.
اب جو اس کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی جرم نہیں تھا، وہ بس اس کی زبان سے نکل گیا، اور بچے چونکہ بالکل نوعمر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بات سنی، خدا کی قسم ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے۔ جو پاس بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں واللہ ما فرح عمر بے فتح ولا غنیمہ کا فرحت ہی بے قتل الغلمان ایاہو۔ ساری زندگی جو اسلام میں گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی فتح پر، کسی غنیمت پر عمر کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ان بچوں کے کردار پہ ہوئی ہے۔ کا فرحتی بے قتل الغلمان لذالک، اس پادری کو مارنے میں جو بچوں نے کردار ادا کیا، یہ بات سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا کھلا جتنا تاریخ میں کبھی بھی نہیں کھلا تھا۔ قادسیہ فتح ہوئی پھر بھی وہ خوشی نہیں ہوئی جو خوشی آج ہوئی جب یہ سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے کردار کتنا بڑا ادا کیا۔ حضرت عمر نے اگلا جملہ بولا، کہتے الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا، چھوٹے چھوٹے بچے، شتم نبیہم، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، فغضبوا لہ، وہ بھڑک اٹھے، وانتصروا، انہوں نے بدلہ لیا۔ فرمایا جس ملت کے چھوٹے بچوں کا یہ کردار ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ملت غالب آ چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑکی نہیں دی، انہیں قید میں نہیں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی کہ چلو قصاص نہیں ہے تو دیت نہیں ہے تو جیل، یا کسی اور طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے، انہیں توبیخ کی جائے۔ فرمایا نہیں، ان حالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام غالب آ چکا ہے۔ سوچنا چاہیے وقت کے حکمرانوں کو، ممتاز حسین قادری اس وقت ملت کی آنکھوں کا تارا ہے، اسے تنہا نہ سمجھا جائے، اس کے کردار کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس عظیم غازی کی جرأت کو کروڑوں سلام ہو جس نے ملت کی غفلتوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اس وقت سے پہلے وہ محض ایلیٹ فورس کا ایک سپاہی تھا، اس وقت سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی وہ کون ہے۔ اس وقت سے پہلے دل میں پیار تھا کسی کے تو اس کی ماں کے دل میں ہوگا، باپ کے دل میں ہوگا، اولاد میں ہوگا۔ اب ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کے عشق سے جگمگا رہا ہے۔ تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یہ کسی ایجنسی نے، یہ کسی تنظیم نے ایسے نہیں کیا، یہ محبت رب نے خود اپنے نبی کے پروانے کی دلوں میں ڈال دی ہے۔ ہر طرف بینر لگ گئے، پیشی ہوئی تو وکلاء پھول نچھاور کر رہے تھے۔ سوچیں وہ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھ کر پھر گستاخیاں بک رہے ہیں، اپنے انجام کو سوچیں، وہ کس کس پہ پہرا لگائیں گے، کس پابندی کے اندر بیٹھیں گے، کس قلعے میں بند ہوں گے، کہاں وہ گھر ہے جو رب کے نظام میں نہ ہو، کہاں وہ قلعہ ہے جو رب کی قدرت میں نہ ہو۔ رب نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ میں نے ذمہ خود لیا ہے، اور جنہیں محافظ سمجھو گے انہی سے تمہیں مروا دوں گا۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ الان عز الاسلام، ان بچوں کے اس کردار پر جنہوں نے کوئی یہ نہیں کہا عدالت عمر میں کیس دائر کریں گے تو عدالتی طور پر سزا ہوگی، اس وقت سے بڑھ کے اسلام کہاں نافذ تھا؟
کچھ لوگ آج فرق کرتے ہیں کہ چونکہ علم الدین شہید غازی جو ہے ان کے زمانے میں چونکہ وہ ملک اسلامی نہیں تھا، ہندوؤں کا راج تھا، انگریزوں کا راج تھا اور یہ معاملات تھے، اور آج چونکہ خود اسلام نافذ ہے من وجہ اور یہ فرق ہونا چاہیے، اسے غازی علم الدین نہ کہو۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے زمانے میں اسلام نافذ نہیں تھا، فیصلہ شیر جوانوں نے خود کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توہین عدالت کا کیس بھی نہیں ان پہ کیا کہ تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے، کیا لفظ بولے، فرمایا ان کے نبی کو گالی دی گئی تھی تو غصہ دینا نہیں تھا۔ وہ احمق پادریوں میرے پاس شکایت لگاتے ہو ان کی، ان کے نبی کو گالی دی گئی تو انہیں غصہ کیوں نہ آتا؟ جرم اس نے کیا جس نے گالی دی، جرم اس نے کیا، انہوں نے تو جرم نہیں کیا، انہوں نے تو کردار ادا کیا۔ اور اس انداز میں فرمایا غاضبوا لہ وانتصروا، انہوں نے تو بدلہ لیا۔ فاحضر دم الاسقف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پادری کا خون ضائع چلا گیا، نہ اس کے بدلے میں قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی، نہ وہ جیل میں ڈالے جائیں گے، کتے کی موت مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ اس واسطے حکومت یہ نہ سمجھے کہ چند خطیبوں کی تقریروں پہ آ کے لوگ ایسا جذبہ، ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم آخری سانس تک ڈیوٹی دیتے رہیں گے، مگر یہ جذبے تو رب خود پیدا کر دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور یہ لمحہ ہے ترقی کا لمحہ۔ اب کتنے صوفی، کتنے حاجی، کتنے مجاہد دوسرے سب نیچے رہ گئے، وہ پرواز میں آگے نکل گئے۔ ایک چھلانگ کہاں تک لے گئی، ایک چھلانگ نے کتنا فاصلہ طے کروا دیا اور کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی سیڑھی جو گہرائیوں میں گرے ہوئوں کو اٹھاتی ہے اور سریا تک پہنچا دیتی ہے۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ، اس کو بھی آج لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس عمل کو کہا کہ یہ اسلام کے غلبے کی دلیل ہے کہ لوگ بچے تھے، انہوں نے بڑوں کا انتظار ہی نہیں کیا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے فتوی نہیں لیا، انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا۔ آج کے غامدی جیسے بے لگام کہتے ہیں 3 دن دیے جائیں، تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہیں دین کا زیادہ پتہ ہے؟ انہوں نے تو خود بھی کہا تھا اس کو مکانک تو بیٹھ، ابھی تلوار سے ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ 3 دن تو کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے؟ ان بچوں نے بھی منٹ نہیں دیا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے تو توبہ کروانی تھی، تم نے پہلے ہی مار دیا، تم نے کیوں مارا ہے؟ فرمایا میں خوش ہوں کہ تم نے وہ کیا ہے جو کر دینا چاہیے تھا۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت سیمینار اللہ کے فضل سے اتوار کو ہونے والا، اور یہ ایک تاریخ ساز سیمینار جس میں ہم تحقیقات پیش کریں گے کہ اگر کوئی بہانہ کرتا ہے کہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا تو ہم سمجھانے والی ڈیوٹی پوری کریں گے، اگر کوئی پھر بھی تالے لگا کے بیٹھے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اور یہی ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا منشور ہے کہ جو وقت کو ضرورت پڑے گی تو ہم دلیل گھر تک پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس واسطے آپ تمام احباب نے اس میں شرکت کرنی ہے اور سب کو دعوت دینی ہے اور یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کل بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے۔ ایک حوالہ اب ایسا پیش کرنا چاہتا ہوں، تحفظ ناموس رسالت پر پہرا انسان تو دیتے ہی ہیں، ایک حیوان نے دیا، ایک نے نہیں کئی نے دیا، لیکن اس وقت ایک کا پیش کرتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہو گے وہ کتنا اچھا کوئی حیوان ہوگا، وہ کوئی حلال جانور بظاہر جو حلال ہیں ان کے لحاظ سے ہوگا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام تم بڑی نفرت سے لیتے ہو، میں جب اس کی بات پڑھتا ہوں، یہ درر کامنہ کے اندر امام ابن حجر کی کتاب ہے، 3 جلد، الدرر الکامنہ فی آیان المئۃ الثامنہ، 8ویں صدی ہجری کی تاریخ، اس کے اندر اس جانور کا ذکر ہے۔ جب میں اس کا لفظ زبان پہ لاتا ہوں کہ اس کو کہا کیا جاتا ہے، دل اجازت نہیں دیتا کہ وہ لفظ اس جانور پہ بولوں کہ اس کا کردار کتنا اونچا ہے اور میں اس کو کہہ کیا رہا۔
مگر مجبوری یہ ہے کہ اس کی جنس کا تعارف وہی ہے، جنس کا تعارف وہی ہے، ورنہ اس کے کردار کو دیکھ کر وہ لفظ بولنا زبان برداشت نہیں کر رہی کہ اسے میں وہ کہوں جو وہ جنس کے لحاظ سے سوچتی ہو کہ شاید جانور کا نام لیا، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہوا ہے، ہمارے پاس حوالے ہیں، مگر اس وقت میں اس کا نام لیتا ہوں جسے تم کتا کہتے ہو، کتا۔ اس بیس پر ہمارے اسلاف نے کہا گستاخ کو کتا کہو گے کتے کی بھی توہین ہو جائے گی، کیونکہ کچھ کتے بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخوں کے سر اتارے ہیں۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، چاہے تو جانور، اللہ کا نظام ہے کبھی دو ٹانگوں والے کردار کے کتے بن جائیں اور کبھی چار ٹانگوں والے کردار میں بندوں سے آگے نکل جائیں۔ کیا رب کا نظام ہے، کیا ناموس رسالت کے پہرہ داروں کی لسٹ ہے، کیا اس کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ہے۔ ایک طرف تو وہ مینا کا میدان تھا جو ہاتھ میں چھری تھی میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اونٹ لائن میں تھے، فتفقنا یزدلفنا الیہ بیئتہن یبدؤ، اونٹوں نے لائن توڑ دی، ہر ایک اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا تاکہ محبوب پہلے میری گردن پہ چھری چلا دے۔ ہم آہوان نے صحرا سر خود نہادہ برکف، با امیداں کے روزے با شکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ وہ بھی انداز بڑا عجیب ہے، مگر یہ انداز کتنا عجیب ہے کہ جس وقت ایک بے دینوں کا اجتماع تھا، کافر بیٹھے تھے، منگول تھے، پادری بیٹھے تھے، عیسائی تھے، کسی بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گالی دے دی، سوچ رہا تھا کہ شاید یہاں ان کا کوئی غلام موجود نہیں ہے، سارے کافر بیٹھے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 128 ہے، جلد نمبر 3 ہے، وہ عظیم محدث ابن حجر ان کا لکھا ہوا ہے، یہاں ہم کسی کی خوش کو اکٹھی کردہ تاریخ نہیں ہے، یہ جن پر باقاعدہ جرا کے لحاظ سے کہ جرا نہیں ہے، اتنے سیکا محدث ہیں، بخاری کی تشریحات امت میں پھیلانے والے اور مختلف وضاحتیں حقائق کی دینے والے، انہوں نے اس مقام پر لکھا فلما فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے بھونکنا شروع کر دیا اور بھونکنے والے نے روکنا شروع کر دیا، بندے نے بھونکنا شروع کیا، کتے نے روکنا شروع کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ووٹ مانگوں میں تجھ سے کہ اس بندے کو دو گے یا کتے کو دو گے، تم میں سے ہر ایک اس کتے کا ووٹر بن جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے۔ جب بندہ بھونکا وہ عیسائی تو کتا پاس کھڑا تھا، اور وکانا ہونا کا قلب سیدن مربوطن، کتا تھا شکاری، پہلے شکار اور کرتا تھا، آج شکار اور کرنے لگا، مربوطن باندھا ہوا تھا۔ فلما اکثر من ذالک، ایک مرتبہ وہ بندہ انسان جو تھا بھونکا، کتے کو غصہ آیا کہ میرے نبی کو بھونک رہا ہے، یہ پھر اس نے وہی لفظ دوہرایا، اب کتا باندھا ہوا ہے، مگر کیا جذبہ تھا، اب کتا کہنے کو جی نہیں کرتا، کیا کردار تھا اس کا۔ فواصب علیہ الکلب، جو ہی اس نے پھر گالی دی، کتے نے جمپ لیا، رسا ٹوٹ گیا اور چھلانگ لگا کے سیدھا اس کے منہ پہ جا پڑا، اپنے پنجوں سے اس کے منہ پر خراشیں دی، اتنے میں سب نے پکڑ لیا، کھینچ کے پھر اس کو باندھ دیا۔ اب جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا تو آخر بات تو دل میں آ ہی جاتی ہے، بیٹھے تھے سارے کفار، مگر ایک شخص نے کہا قال بعض من حضر
ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سزا ہے تیرے بکواس کی، جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس توہین کی سزا ہے، ورنہ یہ کتا تجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی، کتے کے جذبے کی ٹرانسلیشن کافر کو آ گئی، اس نے کہا ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے بکواس کیا تھا یہ اس کی سزا ہے۔ اب وہ جس نے کیا تھا وہ آگے سے جواب دیتا ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں، بل ھذا الکلب عزیز النفس، میں جانتا ہوں یہ کتا بڑا حساس کتا ہے، اگر اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے تو یہ کاٹ دیتا ہے۔ تو کہتا ہے رآنی اشیرو بیادی، چونکہ بات کرنے میں میری طرف سے اشارہ ہو گیا تھا اس کی طرف، تو اشارہ ہوا تو یہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آیا تو اس نے غصہ اتنا تھا کہ رسا توڑ دیا اور مجھ پہ آ گرا، چونکہ اشارہ میں نے کیا تھا۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑی ہے اور جو ان کو بھونکے اس کو اللہ خود بدلہ لے لیتا ہے کسی ذریعے سے، اگرچہ کارکن کسی جانور کو ہی بنا دے، تو یہ ایسا نہیں ہوا، یہ تو میری طرف سے اشارہ ہوا تھا اور اشارے پر یہ چڑھتا بڑا ہے اور یہ رسا توڑ کے آ گیا۔ اچھا، ثم عاد الی ما کان فیہ فاطال، پھر بکواس شروع کر دی۔ اب جب اس نے بکواس شروع کیا تو کتے نے سوچا پہلا حملہ تو نشانے پہ نہیں تھا پوری طرح، اب بچے گا تو پتا چلے گا۔ فبصب الکلب مرۃ اخرى، کتے نے دوبارہ چھلانگ لگا دی۔ جس وقت کتے نے دوبارہ چھلانگ لگائی، فقابض علی ذردمتہ، یہ جو حلق ہوتا ہے یہاں سے آ کے اس نے پکڑا، اور یہاں سے یوں پکڑا کہ جب تک سر جدا نہیں ہوا کتے نے نہیں چھوڑا۔ سر جدا ہوا تو کتے نے چھوڑا۔ اب کتا کہہ کے ذکر کس طرح کرے؟ عشق رسالت میں وہ مضمون ہے جہاں لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں، ڈھونڈ کے لاؤ کسی ڈکشنری سے اس کے لیے لفظ، اس کو کس لفظ سے تعبیر کریں، اس کو کس انداز میں بیان کریں، کیا نظام ہے میرے خدا کا۔ دنیا حیران ہے کہ اللہ کیسے حفاظت کرواتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بندہ کوئی تیار نہ ہو وہ تو کتوں سے بھی کام کروا دیتا ہے۔ اب وہ جس وقت وہ جانور اس نے سر اتارا تو مجلس میں بیٹھے ہوئے پر اس واقعے کا اثر کیا ہوا؟ اب انہوں نے سارے میڈیا کو بائی فورس کہا کہ نہیں یوں بولنا ہے، یوں بولنا ہے، یہ کہنا ہے، اس طرح کے موذی لوگوں کے اسی وقت سے پروگرام شروع کر دیے جو خود بھونکنے والے، اور مسلسل ہر ایک کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم نے اس کو کسی طرح غازی کو تحسین پیش نہیں کرنی، اس کو مجرم کہنا ہے معاذ اللہ، اور یہ اثرات آگے موٹیویٹ نہ ہو امت میں، یہ سلسلہ بڑا لمبا ہو جائے گا، خطیبوں پر لوگوں پر پہرے لگائے کہ تم اس کے حق میں مت بولو، اس سے آگے پیغام لوگوں میں پہنچے گا، سارے تیار ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں اس عشق کے سبق کو بند کون کر سکتا ہے؟ اب وہ تو سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے جہاں کتے نے کردار ادا کیا، اور جنس کا کتا تھا، وصف کا کتا نہیں تھا، اور دوسرا نو انسانی تھی، کام کتوں والے تھے۔ اب اس انسان کے مقابلے میں اس جانور کا جو کردار تھا اس سے فائدہ کیا ہوا، میسج کیا انسانیت کو پہنچا؟ کہتے ہیں فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ 40,000 من المغول، 40,000 کافروں نے اسی جگہ کلمہ پڑھ لیا۔
تو 40,000 کافروں نے کلمہ کتے کی وجہ سے پڑھ لیا. کیا شان ہے اس کے کردار کی. اور اس کے کردار پر اتنے لوگ متاثر ہو گئے جن تک جو موجود تھے خبر پہنچی. 40,000 نے کہا اس نبی کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پڑھنا ہے جس کی عزت کے لیے جانور بھی پہرا دینے کو تیار ہے. تو میں بھولے ہوئے لوگوں کو پھر میسج دوں گا، یہ سارے حقائق اس وقت شاید یہ پہلی مرتبہ سامنے آ رہے ہوں، اور تمہیں مبارک ہو. مسجد رضا مجتبی وہ مرکز ہے، یہاں نئے نئے پھل اللہ کے فضل سے پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کی توفیق سے ہے، اور یہ ذمہ داری ہے ادارہ صراط مستقیم کی. اور چونکہ میں اس وقت حج پر تھا، شاید اس وقت یہاں ہوتے تو کچھ صورتحال اور ہوتی، جس وقت یہ بحث اس ملونہ آسیہ کی وجہ سے چلی تھی. اب یہاں پر صورتحال اس سے میسج ملا حکمرانوں کو، وہ اسکریننگ کر رہے ہیں سپاہیوں کی کہ کون مولویوں سے ملتا ہے، مولویوں کی تقریریں سنتا ہے. میں کہتا ہوں کتوں کو رکھ کے شکار کرنے والوں، ان کی اسکریننگ کیسے کرو گے؟ کہتے ہو کہ آخری دم تک کتے لڑائیں گے، پتنگ اڑائیں گے، تو یہ کام تو اللہ ان سے بھی کروا دے گا. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اگر بچنا ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. عافیت ان کے در پہ، ان کے در پہ ہے، ان کے در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آنے میں ہے. ورنہ جو رب کا وفادار نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو، اس کے کتوں سے کیسے وفاداری کریں گے؟ وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس واسطے ہر ایک کو اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے، اور اس وقت حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان ایک نہیں، وہ پوری قوم ہے، قوم کا نمائندہ ہے، اور یہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ توفیق دی گئی اور اس نے ایسا کردار ادا کیا، اور یہ کردار امت کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ اس پر آگے جو ہیں وہ فیصلے مرتب ہوتے رہیں گے. تمام احباب کو پھر دعوت دیتا ہوں تحفظ ناموس رسالت سیمینار میں ضرور شریک ہوں، اور یہ ایک تحقیقی انداز کا پورا دسترخوان ہے جس میں حقائق کو پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.